اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم حمزہ قطعی کے بارے میں سمجھیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آنے والے اسباق جو ہے آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ حمزہ قطعی کیا ہے اور حمزہ قطعی کا معنی کیا ہے؟ حمزہ قطعی، قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، یعنی جب ہم حمزہ کو ادا کرتے ہیں تو آواز کو کاٹ دیتے ہیں، اپنی سانس کو کاٹ دیتے ہیں۔ حمزہ جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے اور حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین خا۔ ہم بات کر رہے ہیں حمزہ کی۔ حمزہ کا جو مخرج ہے یہ حلق کا نچلا حصہ ہے۔ نچلے حلق سے حمزہ اور ہا ان دونوں کو ادا کیا جاتا ہے۔ جب ہم حلق سے ہا کو ادا کرتے ہیں تو اس کو اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے: ہا ہا، یعنی آواز کو کھینچا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم حلق کے نچلے حصے سے حمزہ کو ادا کرتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں حمزہ حمزہ، یعنی آواز کو، اپنی سانس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو حمزہ قطعی کہا جاتا ہے۔ حمزہ کو کبھی بھی اس طرح سے ادا نہیں کیا جاتا، حمزہ اس طرح سے کبھی بھی ادا نہیں کرتے، بلکہ جب اس کو ادا کرتے ہیں حلق سے، اس کو پڑھتے ہیں حمزہ حمزہ، یعنی اپنی آواز کو یکدم سے روک دیتے ہیں۔ اب حمزہ قطعی کے قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ وہ حرف جو ابتدائے کلام اور وسط کلام میں حذف نہ ہو بلکہ ہر حال میں پڑھا جائے۔ حمزہ قطعی جو ہوتا ہے یہ ابتدائی کلام میں بھی اور وسط کلام میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے، یہ کبھی بھی حذف نہیں ہوتا، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو یا اوپر پیش ہو، 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں یا پھر اس کے اوپر سکون آ جائے، یہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے۔ اب حمزہ کی کئی اشکال ہو سکتی ہیں۔ اگر الف کے اوپر زبر یا نیچے زیر یا پھر اوپر پیش آ جائے تو الف جو ہے وہ حمزہ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو الف نہیں، الف زبر آ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اس طرح سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اور کبھی اس کی شکل اس طرح سے ہوگی، عین کے جیسی ہوگی، جیسے عین لکھا جاتا ہے اس طرح کا حمزہ ہوتا ہے۔ اور کبھی حمزہ جو ہے یہ یا کے اوپر ہوتا ہے اور کبھی یہ حمزہ واو کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ جیسے بھی آئے یہ ہر حال میں پڑھا جائے گا۔ اب ہم حمزہ قطعی کی مثالوں کو قرآن مجید سے دیکھتے ہیں تاکہ ہم بات کو آسانی سے سمجھ لیں۔ یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں، من یقول آمنا آمنا، یہاں الف کے اوپر ہے کھڑی زبر۔ اب یہ الف نہیں رہا بلکہ یہ حمزہ کے اندر کنورٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے۔ اب چاہے تو ہم من یقول آمنا، من یقول سے آیت کو شروع کریں اور آگے آمنا پڑھیں، یہ حمزہ قطعی پڑھا جائے گا۔ اور اگر ہم آمنا سے شروع کر لیں یہ تب بھی پڑھا جائے گا، یعنی یہ حمزہ قطعی ہر حال میں پڑھا جائے گا۔ اگر اس سے ابتدا کریں تب بھی یہ پڑھا جائے گا، اور اگر ہم اس سے پچھلے لفظ سے ابتدا کریں یہ تب بھی پڑھا جائے گا، جیسے من یقول آمنا۔ اب اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں، قالوا انؤمن، یہاں الف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف حمزہ کے اندر کنورٹ ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں قالوا سے شروع کر کے تو تب بھی یہ حمزہ پڑھا جائے گا انؤمن، اور اگر ہم قالو سے نہیں بلکہ انؤمن سے ابتدا کرتے ہیں تو تب بھی یہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ یہاں آپ لوگ واو کے اوپر حمزہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہے جزم، تو یہاں یہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا، واو نہیں ادا کی جائے گی، اور یہ حمزہ قطعی ہے۔ اس بات کو پھر ذہن نشین کریں، اگر یہ لفظ کے شروع میں ہے یہ تب بھی پڑھا جا رہا ہے انؤمن، اور اگر یہ لفظ کے درمیان میں ہے یعنی نون کے بعد ہے اور ساکن ہے یہ تب بھی پڑھا جا رہا ہے۔ حمزہ قطعی کسی بھی صورت میں حذف نہیں ہوتا، یہ گرتا نہیں ہے بلکہ یہ ہر حال میں ادا ہوتا ہے۔ اور اس کی آگے مثال دیکھیں، آمن السفہاء، اب آمن السفہاء، یہاں اگر ہم وقف کر دیں تو تب بھی یہ حمزہ پڑھا جائے گا، تب یہ ساکن ادا ہوگا،
اور اگر ہم یہاں پر وصل کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں آمن السفہاء اعلیٰ، یہ تب بھی پڑھا جائے گا، یہ کسی بھی صورت میں حذف نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہاں پر کرتے ہیں وقف تو یہ ساکن ادا ہوگا اور اس کو پڑھیں گے آمن السفہاء، اور اگر ہم وصل کرتے ہیں تو پھر اس کو پڑھیں گے آمن السفہاء۔ اب حمزہ قطعی کی آخری مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں اللہ یستہزئ، یہاں یا کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر ہے پیش، تو یہاں پر یا نہیں ادا ہوگی، یہاں پر حمزہ ہی ادا ہوگا اور یہ حمزہ قطعی ہے۔ اس کو پڑھیں گے اللہ یستہزئ، یستہزئ، یہ وسط کلام میں ہے تو یہ یہاں پر بھی حذف نہیں ہو رہا بلکہ ادا ہو رہا ہے۔ تو حمزہ قطعی کے بارے میں سمجھ لیں کہ حمزہ قطعی ہر حال میں ادا ہوتا ہے، چاہے یہ ابتدائی کلام میں ہو اور چاہے یہ وسط کلام میں ہو، یہ ہر حال میں ادا ہوتا ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین کر لیں، ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی، وہ وصل کلام میں گر جاتا ہے، ابتدائی کلام میں پڑھا جاتا ہے، جیسے آپ یہاں پر آیت دیکھ رہے ہیں الرحمن الرحیم، یہاں الف سے اگر ہم ابتدا کریں گے تو اس کے اوپر زبر آ جائے گی اور اس کو پڑھیں گے الرحمن الرحیم، یعنی یہ ہے حمزہ وصلی، ابتدائی کلام میں تو یہ پڑھا جائے گا، اور اگر ہم وصل کرتے ہیں یعنی پچھلی آیت کو اگلی آیت سے ملا کر پڑھتے ہیں تب یہ گر جائے گا، حذف ہو جائے گا۔ رب العالمین الرحمن، یعنی پچھلی آیت کو اگلی آیت سے ملا کر پڑھا تو یہ حذف ہو گیا، اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی۔ ہم نے پڑھا ہے حمزہ قطعی کو، اور حمزہ قطعی ہر حال میں پڑھا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے سبق کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔